جی میں ہوں ندیم صدیقی میٹرو 7 پاکستان کے ساتھ اس وقت موجود ہوں میں گلبرگ ٹاؤن کے چیئرمین فاروق نعمت اللہ صاحب کے ساتھ، جو کہ سابق ناظم بھی رہ چکے ہیں، سابقہ دور میں ناظم کے فرائض انجام دے چکے ہیں۔ اسی حوالے سے ان سے بات کریں گے۔ یقیناً ابھی اس وقت جو ہے جس طرح سے شہر کراچی میں 5 ڈسٹرکٹ کے بعد جو ہے وہ 25 ٹاؤن بنا دیے گئے ہیں، جس میں گلبرگ ٹاؤن بھی اس کا ایک حصہ رہا ہے۔ لیکن خصوصی بات یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹرانزیشن آفیسر نے جس طرح سے گاڑیوں کی تقسیم، ملازمین کی تقسیم کے ساتھ ساتھ دیگر جو چیزیں تقسیم کی ہیں ان میں کوئی دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے فاروق نعمت اللہ صاحب سے بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ یقیناً جس جگہ پر جن جگہوں پہ ملازمین کی تقسیم ہوئی ہے، ملازمین یقیناً بہت سے ملازمین جو ہے گھر پہ بیٹھے تنخواہ لے رہے ہیں، تو وہ ملازمین اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں یا کہ صرف ابھی بھی گھر بیٹھے تنخواہ لیں گے؟ اور آپ کے دور میں بھی یقیناً آپ کو عوام الناس نے منتخب کیا ہے اور اسی حوالے سے منتخب کیا ہے کہ عوام الناس کو بلدیاتی سہولیت میسر آ سکیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بات بڑی اہم بتاتا چلوں کہ انہوں نے خاص طور پہ جو گاڑیاں ان کو اب تک نہیں ملی ہیں تو اس کی FIR کٹوانے کی بھی انہوں نے باقاعدہ اعلان کر دیا ہے، ایک یہاں سے خبر جاری کی ہے۔ اسی حوالے سے فاروق نعمت اللہ صاحب سے بات کریں۔ فاروق نعمت اللہ صاحب کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ محترم، یقیناً آپ نے تو آتے ہی جو ہے ملازمین کے خلاف FIR کٹوانا شروع کر دی، تو آگے کام کس طرح چلائیں گے سر؟ نہیں، میں نے کسی ملازمین کے خلاف FIR کاٹنے کی بات نہیں کی ہے۔ ہم نے یہ بات طے کی ہے کہ جن افسران کو سابقہ دور میں ایک گاڑی الاٹ ہوئی تھی تو رولز کا تقاضا یہ ہے کہ جب ان کی وہاں سے ٹرانسفر ہو جائے تو وہ جو کچھ بھی ان کے ذمے کیا کوئی چیز کی گئی تھی وہ تو امانت تھی نا، ساتھ لے جانے کے لیے تھوڑی تھی، ذاتی چیز تھوڑی تھی کہ ساتھ اٹھا کے لے جائیں۔ لیکن یہاں تو کلچر ہی عجیب ہے، گاڑی بھی ساتھ لے جائیں، آپ فرنیچر بھی یہ کہہ کے ساتھ لے جائیں کہ میں اپنے ساتھ لایا تھا۔ تو ظاہر ہے پھر اس کے بعد بچتا کیا ہے؟ جب کوئی چیز آپ کو ہینڈ اوور نہیں ہوگی اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں چل رہا ہوگا کہ یہ گاڑی تھی کس کے پاس، تو ریکارڈ بتا رہا ہے کہ لاسٹ ٹائم کس کو ہینڈ اوور ہوئی تھی، اس کے خلاف FIR کرائیں گے اور آگے قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن فاروق صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی آ رہی ہے کہ ملازمین جس طرح سے گھر بیٹھے تنخواہ لے رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ بعض جگہوں پہ جس ملازمین کو کہیں 300 ملازمین کسی ٹاؤن میں شفٹ کیے گئے ہیں، ٹرانسفر کیے گئے ہیں، تو وہاں صرف 70-80 ملازمین آ رہے ہیں، تو یہ کس طرح سے کام لے کے چلائیں گے؟ کے اوپر اگر ویریفیکیشن کرتے اور ایک لمبے پروسیس میں جاتے تو وہ ملازمین جو کام کر رہے ہیں نا وہ تو آ رہے ہیں، ان کی سیلری بھی رک جاتی، تو ان کا خمیازہ کیوں خواہ کسی اور کی سزا کسی اور کو کیوں دیتے ہیں؟ تو ہم نے HOD کی ایک میٹنگ کی، بل ان کے ہینڈ اوور کیے، اور جب انہوں نے بل سائن کر لیے تو ہم نے ان سے ایک سوال پوچھا۔ میں نے کہا کہ ہم یہاں کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتے کہ یہاں سب کو لائن میں کھڑا کر کے فزیکلی ویریفائی کریں، صرف اتنا بتائیں کہ جن لوگوں کی سیلری آپ نے سائن کی ہے کیا آپ مطمئن ہیں کہ وہ ڈیزرونگ تھے اس سیلری کے؟ بہت اچھی بات ہے۔ یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب آپ یہاں بھی دے دیں گے، کل اللہ کو بھی آپ نے دینا ہے۔ تو یہ سیلری ہو گئی، اللہ کا شکر ہے۔ اب آج ہم نے HOD کی میٹنگ کی، تو یہ ریکارڈ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ مارکنگ میں کر رہا ہوں۔ تو میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ اب تو ہو گئی، لیکن اگر آپ 1 پیسہ بھی ڈیڈکٹ آپ نے نہیں کیا ہے، اور تو اس کا مطلب ہے 100% لوگ ہیں، تو اگر کسی ادارے میں 1400 لوگ ہیں، ایک MAD کا فار ایگزامپل ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں 81 لوگ ہیں، تو 81 لوگ اگر سب آ رہے ہیں تو پھر ان کے 2-3 کمروں میں تو بیٹھنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی نا، صحیح نا؟ تو ہم نے کہا ہے کہ اب اگلی سیلری تک پہلے تو آپ اپنی ڈائریکشن سیدھی کر لیں کہ جو آپ کا عملہ ہے پہلے مرحلے میں کم از کم اس میں سے 50% کو تو آن گراؤنڈ لائیں، پھر بڑھائیں۔ تو 1-2 مہینوں کی سیلری میں، اچھا جب لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ پہلے تو سیلری پہ آنکھیں بند کرنے والا بھی اس آنکھیں بند کرنے کا کوئی نہ کوئی بینیفٹ لے رہا تھا نا، اب تو نہیں ہے نا بھئی، ہم تو آنکھیں اس لیے نہیں بند کریں گے نا کہ ہمیں کوئی بینیفٹ جائے، ہم کیوں اس بات کی کوئی گنجائش جو وہ چھوڑیں، کام کریں۔ اچھا یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ پورا کام کریں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں آپ فرسٹ شفٹ میں آ سکتے ہیں، فرسٹ میں آ جائیں، سیکنڈ میں آ سکتے ہیں، سیکنڈ کے اندر آ جائیں، آپ اس ڈپارٹمنٹ میں نہیں اس ڈپارٹمنٹ کام کریں، موجود ہوں، اپنی پریزنس شو کریں۔ ابھی آپ جب وہ کریں گے نا، کیا کہتے ہیں، مکمل کر لیں گے تو میں آپ کو آف دا ریکارڈ ایک نام بتاؤں گا، پتہ یہ چلا وہ بھی ہمارے یہاں کے امپلائی ہیں۔ اس طرح سے ناظرین میں آپ کو بتاؤں کہ فاروق نعمت اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جس طرح پہلے دور میں کام کرتے چلے آئے ہیں اور تمام ملازمین کو ہی اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے انہوں نے بڑا
تقدود کی تھی اور تمام ملازمین سے ان کو ڈیوٹی پہ لانے کے لیے کافی اہم کام کیے تھے، اور گلبرگ ٹاؤن سمیت دیگر جن جن ٹاؤن میں ان کی ذمہ داریاں تھیں وہاں انہوں نے باحسن طریقے سے کام کیا تھا. اسی حوالے سے اب تقریباً 100 دن سے زائد گزر چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ فاروق نعمت اللہ صاحب سے بات یہ کریں گے کہ یقیناً ان کے بعد بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے ابھی، تو بیٹھنے کی جگہ کے لیے آفس کے لیے کیا کر رہے ہیں سر؟ کیا اسی طرح سے گاڑی چلتی رہے گی آپ کی؟ اگر اسی طرح سے گاڑی چلتی رہنے میں باہر کچھ صحیح ہو جائے گا نا تو میں اس پہ خوش ہوں، چلتی رہے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ کسی کو یہ یاد نہیں رہے گا کہ میرا دفتر کتنا اچھا تھا. ہمارے ذمے جو کام ہے، جو باہر ٹاؤن کے اندر بلدیاتی مسائل ہیں، وہی یاد رہے گی چیز. اصل میں دیکھیے ہمارا یہ پورا سابقہ ناظم سیکٹریٹ اور موجودہ چیئرمین سیکٹریٹ اللیگلی آکوپائیڈ ہے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے پاس ہے، چائنیز کمپنی کے پاس. یہ اس کو ہمیں واپس لینا ہے انشاءاللہ، اور یہ بہت جلد ہی ہو جائے گا. واپس ہوتے ہی ہمارے پاس جگہ ہوگی، اللہ کا شکر ہے. اصل میں ہم لوگوں کا مزاج ذرا مختلف ہے، کمرہ گاڑی واڑی یہ سب ہمارا نا ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے. کام ہے اور اللہ نے بہت کام کرا دیے انشاءاللہ العزیز، لیکن پھر بھی بہرحال ایک ورکنگ کنڈیشن تو ہونی چاہیے نا، تو وہ ورکنگ کنڈیشن ہو جائے گی انشاءاللہ، بہت جلد ہو جائے گی اللہ نے چاہا. دیکھیے فاروق نعمت اللہ صاحب بتا رہے ہیں کہ جس طرح سے ورکنگ کنڈیشن میں ہم بہت جلد جو ہے وہ آ جائیں گے، اور یقیناً جس طرح سے جماعت اسلامی کا ایک وتیرہ رہا ہے کہ ذرا سلو رفتاری سے کام کرتے ہیں اور یقیناً جامع کام کر رہے ہوتے ہیں. یہی ان کا کہنا ہے کہ ہم اپنے آفس کو دکھانا نہیں چاہتے، بلکہ اپنے علاقے کو صاف ستھرا اور بلدیاتی سہولیات سے جو ہے وہ دکھانا چاہتے ہیں تاکہ عوام الناس کو سہولیات میسر آ سکے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی، پھر کسی پروگرام میں ملاقات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. ندیم صدیقی اور کیمرہ مین امجد اقبال کو اللہ حافظ. عمدہ میں پکائیں اور جی بھر کے کھائیں.